اللهم صل على سيدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سے پہلے مسند علیہ کے بارے میں تذکرہ ہوا تھا۔ مسند کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کو کب حذف کیا جاتا ہے، کن اغراض کے لیے، کن مواقع پر، اور کب ذکر کیا جاتا ہے، کب مقدم یا مؤخر کیا جاتا ہے۔ یحذف المسند و یذکر، کہتے ہیں کہ مسند کو کبھی حذف کیا جاتا ہے اور کبھی ذکر کیا جاتا ہے، لما مر فی المسند الیہ، انہی اغراض کی وجہ سے یا انہی مواقع پر جو مسند علیہ میں جن کا تذکرہ ہوا ہے۔ مسند علیہ کے احوال پڑھ لیے ہیں تو اب اس کے ساتھ ہی دوسرا مسند ہوتا ہے، تو اب اس کے بھی ذکر کرنے کے اور حذف کرنے کے وہی احوال ہیں، وہی اغراض ہیں۔ تو یکون فعلا، اور یہ مسند کس شکل میں ہوتا ہے؟ کبھی یہ فعل کی شکل میں ہوتا ہے، تو اس کے مقاصد ہی ہوتے ہیں للتقیید بزمانے، کہ اس کام کو کسی زمانے کے ساتھ خاص کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس میں ماضی میں یہ کام ہوا ہے یا حال میں یا مستقبل میں، زمانہ کی قید لگانے کے لیے اس کو فعل کی شکل میں لایا جاتا ہے۔ دوسرا افادۃ التجددی، فعل کی شکل میں لایا جاتا ہے اس مقصد کے لیے کہ یہ کام ابھی نیا ہوا ہے، پہلے سے نہیں تھا یا ہمیشہ سے نہیں تھا ایسا، تو تجدد کا فائدہ دینے کے لیے بھی اس کو فعل کی شکل میں لایا جاتا ہے۔ تو یکون اسمن، اور کبھی مسند اسم کی شکل میں ہوتا ہے، تو اس کی اغراض اور مقاصد یہ ہوتے ہیں اس ثبوتی و دوامی، کہ یہ کام جو ہے یہ پہلے سے ہمیشہ سے ثابت ہے، ابھی نیا نہیں وجود میں آیا۔ تو یقدم، اور مسند کو کبھی مقدم کر دیا جاتا ہے تخصیصی، تخصیص پیدا کرنے کے لیے کہ خاص یہی مقصود ہے، اور والتفاعلی، بعض اوقات اچھا تاثر لینے کے لیے اس کو مقدم کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی اچھی بات یا اچھا لفظ پایا جا رہا ہوتا ہے۔ والتشویقی، یا کبھی شوق دلانے کے لیے اس کو مقدم کیا جا رہا ہوتا ہے، تو آگے سب کی تشریح آ رہی ہے۔ الیضاح، من حذف المسند الیہ، کہتے ہیں کہ مسند الیہ کے بارے میں پیچھے جو ساری صورتحال آپ نے سمجھ لی ہے اور اس کو ذکر کرنے کی اور حذف کرنے کی اغراض پیچھے آپ نے پہچان لی ہیں، تو اب ان کے نتیجے میں مسند کے جو احوال ہیں وہ بھی وہ بندہ پہچان لے گا، کیونکہ مسند اور مسند علیہ دونوں ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ مسند علیہ کے جو احوال ہیں وہی مسند کے بھی ہیں کہ کس وجہ سے اس کو ذکر کیا جاتا ہے اور کس وجہ سے اس کو حذف کیا جاتا ہے۔ اور والمسند قد یکون فعلا، اور مسند کبھی فعل کی شکل میں ہوتا ہے، اس کی ایک غرض تو یہ ہے کہ للتقیید بواحدۃ من الازمنۃ الثلاثہ، الماضی والحال والاستقبال، تین زمانوں میں سے کسی ایک کی قید لگانے کے لیے کہ یہ کام ماضی میں گزشتہ زمانے میں ہوا ہے یا ابھی ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا، یہ بتانے کے لیے اس کو فعل کی شکل میں لگایا جاتا ہے۔ جیسے قرأ زید، زید نے پڑھا ہے، قرات کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ گزشتہ زمانے میں اس نے یہ کام کیا ہے، تو گزشتہ زمانے کی قید لگانے کے لیے قرأ مسند کو فعل ماضی کی شکل میں لائے ہیں۔ کہ یقرأ، تو یقرأ کا مطلب کیا ہے کہ الآن او غداً، کہ ابھی وہ پڑھ رہا ہے یا کل وہ پڑھے گا، تو یہ زمانے کی قید لگانے کے لیے اس کو فعل مضارع کی شکل میں لائے ہیں۔ اذا کان المسند اسما، اگر مسند اسم ہوگا تو اس کو اسم کی شکل میں لانے کی غرض کیا ہوگی؟ فدلالته على الثبوت والدوام حينئذ، اس کی اس بات پر دلالت ہے کہ یہ جو کام ہے یہ کسی خاص زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ ثابت ہے اور قائم ہے۔ جیسے محمد صفی، محمد صفی ہے، یہ کسی ایک زمانے میں نہیں ہے، ماضی میں یا حال میں یا آئندہ ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ والی جو صفت ہے یہ اس کے ساتھ ہمیشہ سے قائم ہے اور دائم ہے۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ فِعْلًا، اور جب فعل کی شکل میں مسند ہوتا ہے تو وہ دوام اور ثبوت کے لیے نہیں آتا کہ ہمیشہ سے یہ کام ثابت ہے، بلکہ فَلِإِفَادَةِ التَّجَدُّدِ، وہ اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ تجدد، یعنی یہ کام ابھی وجود میں آیا ہے، نیا ہوا ہے، پہلے سے موجود نہیں تھا۔ وَلَا يُفِيدُ الدَّوَامَ، دوام کا یہ فائدہ نہیں دیتا۔ جیسے زید یسخو، زید سخاوت کرتا ہے یا سخاوت کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نہیں کرتا تھا، ابھی وہ کر رہا ہے یا آئندہ وہ کرے گا، تو یہ تجدد کا فائدہ دیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر نئی ایک بات پیش آ گئی ہے، زید میں تبدیلی آ گئی ہے،
پہلے تو وہ سخاوت نہیں کرتا تھا، ابھی وہ سخاوت کرنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ تجدد کا فائدہ دینے کے لیے فعل کی شکل میں لایا جاتا ہے، اور دوام اور ثبوت کا فائدہ دینے کے لیے اسم کی شکل میں لایا جاتا ہے، سخیّن کہ وہ ہمیشہ سے سخی ہے۔ تو یقدم المسند، اور آگے مسند کو مقدم کرنے کے احوال بتا رہے ہیں کہ بعض اوقات مسند کا ویسے اس کی جملے کے اندر جگہ بعد میں ہوتی ہے، لیکن اس کو مقدم کیا جاتا ہے کچھ اغراض ہیں ان کی بنا پر۔ ایک غرض تو یہ للتخصیص ہی، تخصیص پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، جیسے للہ الامر، اصل جملہ یہ الامر للہ، اس کو مقدم کر دیا گیا ہے خاص کرنے کے لیے کہ حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، صرف اور صرف جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی حکم کا اختیار ہے۔ تو الامر للہ اگر بولیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ حکم اللہ کے لیے ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے علاوہ تخصیص کے لیے للہ کو مقدم کر دیا کہ اللہ ہی کے لیے یہ حکم ہے کہ سارا حکم اختیار اسی پہ چلتا ہے، یہ تخصیص پیدا ہو گئی ہے۔ اول التفاعل، بعض اوقات جو مسند ہوتا ہے وہ کوئی اچھا لفظ ہوتا ہے تو اس سے اچھا تاثر پیدا کرنے کے لیے اس کو شروع میں لے آتے ہیں، جیسے مریض سے آپ کہیں فی عافیت انت، تو اصل میں تو یہ کہ انت فی عافیت، انت مبتدا ہوگا پہلے آئے گا، لیکن عافیت والا جو لفظ ہے یہ ایک اچھا لفظ ہے، مریض کے لیے جو ہے نا اس میں اچھا تاثر پایا جا رہا ہے کہ وہ عافیت میں ہوگا، اس کو ہم پہلے لے کر آ گئی ہیں تفاعل کے لیے۔ تفاعل کا مطلب ہے کہ نیک فعل لینا، اچھا تاثر لینا۔ او لأنه یجب تقدیمه فی ترکیب الکلام، یا بعض اوقات جو مسند ہوتا ہے وہ ایسا لفظ ہے کہ کلام کے اندر اس کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، اس لفظ کا استحقاق یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ صدر کلام میں، کلام کے شروع میں آتا ہے، وہاں پر بھی پھر مسند کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، جیسے کیف الحال، اب اس میں کیف جو لفظ ہے یہ مسند ہے، الحال یہ مبتدا ہے اور یہ مسند الیہ ہے۔ کیف یہ لفظ ایسا ہے کہ حرف استفہام ہے اور یہ ہمیشہ صدر کلام میں، کلام کے شروع میں آتا ہے، اس وجہ سے بھی اس کو مقدم کیا گیا ہے۔ بولے تشویقی، اور بعض اوقات یہ شوق پیدا کرنے کے لیے بھی مسند کو مقدم کیا جاتا ہے، جیسے لکا عندی الیوم جائزۃ، یہ تمہارے لیے میرے پاس آج ایک انعام ہے۔ تو اصل تو یہ تھا کہ لکا اس کو بعد میں لے کر آتے کہ میرے پاس آج تمہارے لیے ایک انعام ہے، لیکن کیونکہ سامنے والے کو شوق دلانا ہوتا ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ میرے لیے کوئی چیز ہے، تو لکا جو ہے نا اس کو بالکل شروع میں لے کر آ گیا ہے کہ سامنے والا جب دیکھے گا کہ میرے لیے کچھ ہے تو اس کو آگے بات سننے میں اور اس کلام میں شوق پیدا ہوگا۔ وَلِأَنَّهُ أَهَمُّ وَالْمَقْصُودُ بِالْإِخْبَارِ، اور بعض اوقات اس کو مقدم کیا جاتا ہے کیونکہ یہ اہم ہوتا ہے جملے کے اندر، اور جملے میں جو خبر دی جا رہی ہے اس میں اصل مقصود یہی چیز ہوتی ہے، اس لیے اس کو شروع میں لے آتے ہیں، مقدم کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال دی ہے، ایک شعر ہے، مساکین اہل العشق حتی قبورهم علیہا تراب الذل بین المقابر، اس میں جو مساکین ہوئے ہیں یہ مسند ہے اور یہ آخر میں آنا چاہیے تھا، یعنی یہ خبر ہے، یہ تو اس کو مقدم کر دیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر اصل جو شاعر ہے وہ یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ جو عشق والے ہیں وہ مسکین ہیں، مساکین لوگ ہیں۔ تو اہل العشق یہ مبتدا ہے اور مساکین اس کی خبر ہے، مسند ہے، تو اس کو بعد میں ہونا چاہیے تھا، لیکن اصل یہ بتانا مقصود ہے شاعر کا کہ وہ مسکین ہے، اس لیے اس کو شروع میں لے کر آ گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو اہل عشق ہیں وہ مساکین ہیں، یہاں تک کہ ان کی جو قبریں ہیں تو باقی سب قبروں کے درمیان ان کی جو قبریں ہیں ان کے اوپر ذلت کی پٹی پڑی ہوتی ہے۔ تو مساکین کو اہمیت اور اصل مقصود ہونے کی وجہ سے اس میں مقدم کر دیا گیا ہے۔ یہ مسند کے احوال بیان ہوئے ہیں، تو ان احوال کو سامنے رکھ کر جب کلام کیا جائے گا اور کلام میں مسند کو مقدم کیا جائے گا یا اس کو اسم کی شکل میں لایا جائے گا، اس کو فعل کی شکل میں لایا جائے گا، وہ کلام موقع اور محل کے مطابق ہوگا، اور جو اصل صورت حال ہے، جو ظاہر حال ہے اس کے مطابق ہوگا، وہ کلام پھر بلیغ کلام ہوگا۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں متعلقات الفعل، فعل کے جو متعلقات ہیں وہ کیسے ہونا چاہیے، کس شکل میں ہونا چاہیے، مذکور ہوں یا محذوف ہوں۔
تو یہ بھی مختلف اغراض اور مختلف احوال کا الگ تقاضا ہوتا ہے، تو اس کا بھی علم المعانی کے ساتھ تعلق ہے۔ متعلقات الفعل میں فاعل، مفعول بھی، حال، ظرف، جار مجرور وغیرہ آتے ہیں، ان کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کو کس طرح لایا جاتا ہے جملے میں، تاکہ کلام جو ہے وہ حال کے مطابق ہو اور وہ بلاغت کے مطابق ہو۔ تو سب سے پہلے فرما رہے ہیں یحذف الفاعل، فعل کے متعلق جو اہم چیز ہوتی ہے وہ فاعل ہوتی ہے، تو فاعل کو کبھی حذف کر دیا جاتا ہے، اس کے مختلف اغراض ہوتی ہیں۔ ایک تو للعلم بھی، فاعل پہلے سے معلوم ہے، وہ اس کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اب الجہل بھی، یا فاعل مجہول ہے، پتہ ہی نہیں کام کس نے کیا ہے، تب بھی اس کو حذف کیا جائے گا۔ او الخوف منہ، یا فاعل کی طرف سے خوف ہوتا ہے کہ اس کا نام لیں گے تو یہ نقصان پہنچ جائے گا، اس لیے اس کا نام حذف کر دیا جاتا ہے۔ او علیہ، یا فاعل کے بارے میں خوف ہے کہ اس کا نام لیں گے تو اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے گا، تب بھی اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اول اختصار، یا کلام میں اختصار پیدا کرنے کے لیے فاعل کو ذکر نہیں کیا جاتا ہے، جیسے کسر الزجاج، کہ جو شیشہ ہے وہ توڑ دیا گیا ہے، اب کس نے توڑا ہے اس کا ذکر نہیں کیا، تو اس کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں۔ ویحذف المفعول، اور مفعول یہ بھی متعلقات فعل میں سے ہے، اس کو بھی کبھی حذف کر دیا جاتا ہے، اس کے بھی مختلف مقاصد ہوتے ہیں، اغراض ہوتی ہیں۔ للبیان بعد الابہامی، ایک تو یہ ہے کہ پہلے ابہام پیدا کر کے اس کے بعد اس چیز کو بیان کرنا، وضاحت کرنا، تو اس سے سامنے والے کو ذرا توجہ ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے۔ او لدفع توہم غیر المرادی، یا پھر یہ کہ وہاں پر کوئی وہم پیدا ہو سکتا ہے کہ کوئی اور جہاں پر مراد ہے، اس وہم کو دور کرنے کے لیے مفعول کو حذف کیا جا رہا ہوتا ہے۔ او للعمومی، یا عموم پیدا کرنے کے لیے کہ یہ فعل جو ہے نا بھی کسی خاص چیز پر واقع نہیں ہوا بلکہ عموم ہے۔ اور الاختصار، یہ اختصار کے لیے۔ او مراعات الفاصلتی، یا فاصلے کی رعایت رکھنا، یعنی کلام کا آخر جو ہے وہ ایک جیسے وزن پر ختم ہو رہا ہے تو اس وزن کو برقرار رکھنا، تو اس کے لیے مفعول کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ الازاح، ان سب کی وضاحت کرنی ہے، یہ متعلقات الفعل جو سبق کا عنوان ہے، اس میں یہ چیزیں آتی ہیں جو فعل کے متعلق ہوتی ہیں، جیسے فاعل ہے، مفعول بھی ہے، حال ہے، ظرف ہے، جار مجرور ہے، تو ان کو کس شکل میں لایا جاتا ہے، کس طریقے سے لایا جاتا ہے، تو وہ اس کا تعلق بھی موقع محل سے اور اغراض و مقاصد سے ہوتا ہے، تو وہ اس موقع محل اور اغراض کے مطابق ان چیزوں کو لایا جائے گا تو وہ کلام پھر صحیح بلیغ ہوگا۔ وَأَهَمُّ مَا يُعْنَى بِهِ الْبَلَاغِيُّونَ فِي هَذَا الْبَابِ، کہتے ہیں کہ سب سے اہم باتیں اس بارے میں جو علم بلاغت والے جن کا علم ذرا تذکرہ کرتے ہیں، جس کو ذرا اہمیت ہے، الحذف و حذف ہے، ان چیزوں کو فاعل کے بارے میں ان کو کن مواقع پر حذف کیا جاتا ہے، یہ چیز بلاغت کے اندر بہت اہم سمجھی جاتی ہے۔ تو مثال دے رہے ہیں کہ کسر الزجاج، جب کہا جائے گا تو اس میں کس نے توڑا ہے اس کا ذکر نہیں ہے، تو وہ فاعل کو حذف کر دیا ہے یہاں پر، اور جو مفعول ہے زجاجو جس کو توڑا گیا ہے اس کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر پھر مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں فاعل کو ذکر نہ کرنے کے، اس کو حذف کرنے کے۔ فَإِنَّ الْحَذْفَ فِي الْكَلَامِ الْبَلِيغِ، ہونا یہاں پر بلیغ کلام ہے تو اس کے اندر فاعل کو جو حذف کیا گیا ہے، لابد ان یکون لغرض، وہ کسی غرض کی وجہ سے ہونا چاہیے، تو اغراض مختلف ہوں گی۔ بعض اوقات تو یہ ہے کہ سامنے والے کو علم ہے کس نے توڑا ہے، تو آپ جو ہے نا وہ اختصار کی وجہ سے اس کا نام نہیں لے رہے، بل صرف اس کو اطلاع دے رہے ہیں کہ یہ چیز ہو گئی ہے، یہ شیشہ ٹوٹ گیا ہے۔ یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ توڑنے والے کا آپ کو علم ہی نہیں ہے، جہالت ہے، نواقفیت ہے، اس کی وجہ سے اس کا آپ نام نہیں لے سکتے، پتہ ہی نہیں ہے کس نے توڑا ہے تو آپ کیسے نام لیں گے، صرف یہی بتائیں گے کہ کسر الزجاج، شیشہ توڑ دیا گیا ہے، کسی نے توڑ دیا ہے۔ اور لأنک تخاف منہ، یا پھر یہ کہ بندہ اس کا نام بتا رہا، اس لیے نہیں بتانا چاہتا کہ وہ بعد میں ناراض ہوگا یا غصہ ہوگا یا نقصان پہنچائے گا، اس لیے اس کا نام بندہ حذف کر دیتا ہے، چھپا دیتا ہے کہ کس نے توڑا ہے۔ اور تخاف علیہ، یا اس کے بارے میں خوف ہے کہ ہم اس کا نام ظاہر کریں گے تو دوسرے لوگ اس کو نقصان پہنچائیں گے، اس کو ناراض ہوں گے تو اس کا نام حذف کر دیتے ہیں، تو یہ مختلف
عقیدے کے اوپر ابہام پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے کہ سامنے والے کو بات سمجھ نہ آئے، وہ خود اس کی تحقیق کرے، تلاش کرے۔ اولی مراعات الوزن او موافقت السجع، یا بعض اوقات وزن جو مختلف جملے آ رہے ہوتے ہیں ان کا آخر میں ایک جیسا وزن ہوتا ہے، یہ شعر ہے اس کا وزن ہوتا ہے، اس کی رعایت رکھنے کے لیے حذف کر دیا جا رہا ہوتا ہے تاکہ شعر کا وزن برابر رہے۔ یا سجع کی موافقت، تو سجع کا مطلب بھی یہی ہے کہ ایک کلام ہے، اس کا مختلف جملے ہیں، تو آخر میں ایک جیسے الفاظ کے اوپر وہ جملہ ختم ہو رہا ہے ہر جملہ، تو اس جو ہر جملے کا جو آخری وزن ہے یا آخری جو الفاظ ہیں وہ ایک جیسے رہیں، سب کا وزن برابر رہے، اس کے لیے بھی بعض اوقات اس کو فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ یا بعض اوقات مفعول کو فاعل کے ذکر پر ترجیح دی جا رہی ہوتی ہے کہ مفعول یہاں پر زیادہ اہم ہے، اس کو ہم ذکر کر رہے ہیں، فاعل کو چھوڑ دیں تاکہ لوگوں کی توجہ فاعل کی طرف نہ جائے، مفعول کی طرف جائے جو ہمارا اصل مقصود ہے، جس کی اہمیت بتانا مقصود ہے۔ اسی بارے میں نظم کے اندر ان احوال کا اس طرح تذکرہ کیا گیا ہے کہ فاعل کا حذف کیا جاتا ہے بالخوفی، خوف کی وجہ سے، والابہام، ابہام کی وجہ سے، یا وزن کی وجہ سے، یا تحقیر، اس کو حقارت سمجھنا، مطلب تحقیر کرنا کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم اس کا نام لیں، والاعظام، یا بہت بڑی عظیم شخصیت ہے کہ اس کا نام لینے کی ہم ضرورت نہیں کر سکتے۔ والسجع والوفاق، سجع کو آپس میں برابر کرنا، وفاق یعنی وزن کو آپس میں برابر کرنا، والإیثاری، یا مفعول کو فاعل پر ترجیح دینا کہ اس کی طرف زیادہ توجہ جائے، والعلمی، یا فاعل کا سب کو علم ہے، یا جہل، یا فاعل کا پتہ ہی نہیں ہے، والاختصار، تو ان مختلف اغراض کی وجہ سے فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ وہ اما المفعول، اور جو متعلقات فعل میں سے ایک چیز ہے مفعول، فیحذف، اس کو بھی حذف کر دیا جاتا ہے لاغراض، مختلف مقاصد کی وجہ سے، منہا، ان میں سے ایک غرض یہ ہے البیان بعد الابہام، کہ ایک چیز کو پہلے مبہم ذکر کیا جائے، اس کا پتہ نہ چلے، بعد میں اس کی جب اگلے جملے میں وضاحت آ جائے گی، بیان آ جائے گا، تو وہ جملہ صحیح سمجھ میں آ جائے گا۔ ويكون ذلك بعد فعل المشیت المسبوق بأداة شرط، یہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر فعل مشیت آ رہا ہو، مطلب شاء یشاء اس طرح کا فعل آ رہا ہو اور اس سے پہلے حرف شرط آ رہا ہو، تو ایسے مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک شرط ہے اور ایک آگے جزا ہے۔ تو شرط میں جو مشیت والا لفظ ہوگا اس کا مفعول حذف کر دیا جائے گا، کیونکہ جزا کے اندر اس کے اوپر دلالت موجود ہوتی ہے۔ جیسے قرآن میں بہت ساری ایسی آیات ہیں، فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ تو اصل جملہ کیا ہے؟ لو شاء ہدایتکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دینا چاہتا تو تمہیں ہدایت دے دیتا۔ تو شاء کا مفعول ہے ہدایتکم، اس کو حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ جو ما بعد آ رہا ہے لہداکم جزا اغنى عن ذکر المفعول، وہ مفعول کا ذکر کرنے سے مستغنی کر دیتا ہے، اس کے اندر خود پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہنا یہاں پر مراد ہے۔ شاء کا مفعول اگلے جملے سے خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ لو شئت لسافرت، اگر میں چاہتا تو میں سفر کرتا، تو لو شئت یہ شرط ہے، اس کے اندر شئت اگر میں چاہتا، کیا چاہتا؟ مفعول اس میں حذف ہے، لو شئت السفر، اگر میں سفر کرنا چاہتا تو لسافرت، سفر کرتا، لیکن آپ نے لو شئت کہہ کر ابہام پیدا کر دیا، کیونکہ یہ السامع لا يدري ما الذي تدعي، اس کو ذکر کرنے سے سامنے والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کیا چیز ہے جس کو آپ چاہتے ہیں یا آپ نے کیا چاہا۔ فإذا قلت، تو اگلا جملہ جب آپ لے کر آئیں گے جزا لسافرت، وہ ابہام ظاہر ہو جائے گا، اب وہ جو پہلے والے جملے کا مفعول ہے اس کو ذکر کرنے کی حاجت اور ضرورت نہیں رہے گی۔ لو شئت، اگر میں چاہتا، کیا چاہتا؟ لسافرت، تو میں سفر کرتا، تو مطلب کیا ہے کہ اگر میں سفر کرنا چاہتا تو میں سفر کر لیتا۔ دوسری غرض مفعول کو حذف کرنے کی یہ ہے کہ جو چیز مراد نہیں ہوتی اس کے وہم کو دور کرنا، یعنی اگر ہم مفعول کو ذکر کریں گے تو جو غیر متعلقہ چیز ہے جس کی طرف ہمارا اصل مقصود نہیں ہے اس کی طرف وہم چلا جائے گا، تو اس کو لوگ مراد سمجھیں گے، تو اس سے وہم کو دور کرنے کے لیے ہم مفعول کو حذف کر دیتے ہیں تاکہ ہماری مقصود ہے جملے کے اندر بتانا اس کی طرف جو جائے۔ تو اہل معنی نے شعر
کم زدت عنی من تحامل حادث، کتنے ہی تو نے میری طرف سے دور کیے ہیں بہت سارے حوادثات وغیرہ، بصورت ایام اور زمانے کے مختلف مصائب تکلیفیں، حززنا الی العظم، جنہوں نے کاٹ دیا تھا ہڈی تک مجھے، مطلب وہ جو گوشت سوری حوادث اور پریشانیاں وہ ان کو تو نے مجھ سے دور کیا کہ جو مجھے ہڈی تک انہوں نے کاٹ لیا تھا۔ یہاں پر اصل میں کیا ہے، حززنا اللحم الی العظم، انہوں نے میرے گوشت کو کاٹ دیا تھا ہڈی تک، مطلب گوشت کو اوپر سے کاٹ کر نیچے ہڈی تک پہنچ گئی تھی۔ تو اگر اس طرح لحمہ جو مفعول ہے اس کو ذکر کرتے تو اس صورت میں جو اصل مقصود ہے وہ جو صورتحال بتانا چاہ رہا تھا وہ ناقص رہتی، وہ صورتحال سے ہی سامنے نہ آ جائے، کیونکہ پھر سننے والا یہ سمجھتا کہ وہ جو مصائب ہیں ان کا کاٹنا اتنا سخت نہیں ہے، بلکہ گوشت کو انہوں نے کاٹا ہے اور تھوڑا سا زیادہ کٹ کے ہے تو ہڈی تک قریب پہنچ گئے ہیں شاید، تو اصل مقصود وہ لحمہ گوشت کو کاٹنے کو ہی سمجھتا ہے۔ حالانکہ یہاں پر اصل مقصود گوشت کے کٹنے کا بتانا نہیں ہے، اصل مقصود یہ ہے کہ گوشت کو کٹنے کے بعد ہڈی تک وہ مصائب پہنچ گئے ہیں، مطلب بہت گہرے مصائب ہیں، بہت گہری تکالیف ہیں، وہ تبھی اس طرف ذہن جائے گا جب لحمہ کو بیچ میں سے ہٹا دیں گے، اصل ہڈی جو ہے نا اس کو سامنے رکھیں گے، اس کی طرف لوگوں کی توجہ جائے گی۔ لیکن وہ لمحہ جب اس نے مفعول بھی کو حذف کر دیا لحم کو، اب سننے والے کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہاں پر گوشت کے بارے میں بتانا مقصود نہیں ہے، گوشت سے تو جلدی جلدی وہ تکلیفیں اندر چلی گئی تھی اور اندر جا کر ہڈیوں کو اس نے نقصان پہنچایا ہے، تو یہاں پر اصل مقصود ہڈی ہے، جو شاید نے مراد کیا ہے کہ ہڈی تک وہ پہنچ گئے تھے، اس طرف لوگوں کی توجہ جائے گی، ذہن جائے گا۔ بہرحال جو غیر مقصود ہوتی ہے اس طرف فہم جا رہا ہوتا ہے، اس سے ہٹانے کے لیے اصل مقصود کی طرف لے جانے کے لیے اس مفعول کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ تیسری غرض ہے لِإِرَادَةِ الْعُمُومِ، کہ مفعول کے اندر عموم پیدا کرنا، کہ کوئی خاص مفعول نہیں ہے جس کے اوپر یہ فعل واقع ہو رہا ہے، بلکہ عموم میں ہر کوئی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ جیسے واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف بلا رہے ہیں، کس کو بلا رہے ہیں؟ تو یہ کوئی خاص شخص یا خاص قوم نہیں ہے، بلکہ یدعو کل احد، ہر ایک کو بلا رہے ہیں، مفعول کے اندر عموم پیدا کرنے کے لیے اس کو حذف کر دیا ہے۔ اب اختصار، چوتھی غرض یہ ہے کہ اختصار کے لیے کلام کو مختصر کرنے کے لیے مفعول کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے انا اسقی الیک، میں تمہاری طرف لگا رہا ہوں، مائل کر رہا ہوں، کیا؟ اذنی، اپنے کان تمہاری طرف لگا رہا ہوں، کان تمہاری طرف مائل کر رہا ہوں، تمہاری بات توجہ سے تمہاری بات توجہ سے سن رہا ہوں۔ تو اذنی مفعول ہے، اس کو حذف کر دیا جاتا ہے کلام کو مختصر کرنے کے لیے، اس سے جملہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میں تمہاری طرف کان لگا رہا ہوں، توجہ کر رہا ہوں۔ پانچویں غرض ہے مراعات الفاصلہ، وہی بات ہے کہ جملوں کے آخر میں ایک جیسا کلام آ رہا ہوتا ہے، لفظ آ رہا ہوتا ہے، تو اس کو برابر کرنے کے لیے، جیسے ما ودعک ربک وما قلی، اصل میں کیا وما قلاک، ودعک آپ کو نہیں چھوڑا، وما قلاک اور آپ سے ناراض نہیں ہوا۔ کاف ضمیر مفعول بھی ہی ہے، اس کو حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ پیچھے جو صورت چلی آ رہی ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، تو اس میں سب کے آخر میں الف مقصورہ آ رہا ہے۔ وما قلی کا اگر مفعول کو ذکر کریں گے تو وہ آخر میں جو ایک جیسا وزن آ رہا ہے، فاصلہ وہ برابر نہیں رہے گا، ایک جیسا نہیں رہے گا۔ وما قلی ذکر کیا ہے تو پھر وہ پچھلے سے جو وزن چلا آ رہا ہے آخر میں وہ سب کا برابر ہو جائے گا۔ وقد يكون الحذف للتأدب في الحديث، بعض اوقات مفعول بھی کو اس لیے حذف کر دیا جاتا ہے کہ بعد میں ادب اور احترام پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، جیسے اسی شاعر کا بختری کا قول ہے قد طلبنا فلم نجد لك، ہم نے تلاش کیا تو ہم نہیں پا سکے تمہارے لیے، اس سوددی سیادت میں، سرداری میں، والمجدی اور بزرگی شرافت میں، والمکارمی اور اعزاز و اکرام میں، مثلا نہیں پا سکے، کوئی مثل نہیں پا سکے۔ اصل میں کیا ہے قد طلبنا لك مثلا، ہم آپ کی مثل تلاش کر رہے تھے لیکن ہمیں آپ کی کوئی مثل نہیں ملی۔ لیکن طلبنا مثلا یہ کہنا سامنے والے جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کے سامنے بہت بڑی اگر شخصیت ہے تو اس کے سامنے یہ کہنا کہ ہم آپ کی مثل تلاش کر رہے ہیں، یہ تھوڑی سی بے ادبی سی ہے، کیونکہ اتنی بڑی شخصیت ہے تو اس کی مثل تلاش کرنا یہ بے ادبی محسوس ہوتا ہے۔
تو اس لیے یہاں پر مثلاً مفعول بھی کو حذف کر دیا کہ ہم آپ کو مثل تلاش کر رہے ہیں. ویسے ہی اس نے کہا تھا کہ ہم تلاش کر رہے تھے، لیکن یہ اس کے سامنے کہنا کہ آپ کی مثل کوئی نہیں ملی ہمیں، تو نفی کرنے میں مثل کی نفی کرنا یہ سامنے والے کے نزدیک یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے. تو اس لیے آگے پھر مثلاً انہوں نے کیا دیا، فلم نجد لک مثلاً، کہ ہمیں آپ کی کوئی مثل نہیں ملی، وہاں پر اس کو حذف نہیں کیا. لیکن مثل تلاش کرنا، سامنے والے کو کہنا کہ ہم آپ جیسا کوئی اور بندہ ڈھونڈ رہے ہیں، یہ ادبی والا جملہ ہے، اس لیے یہاں پر مثلاً کو حذف کر دیا. وقد يكون الغرض في مثل هذا الباب ہوا، کہتے ہیں کہ بعض اوقات اس طرح کا جو باب ہے، یعنی مفعول بھی کو حذف کر دیا جاتا ہے، اس میں غرض مقصد یہ ہوتا ہے کہ ذکر الفعل فقط و اثبات وقوعه، صرف یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ فعل ہوا ہے اور واقع ہوا ہے، فعل کا تذکرہ کرنا مقصود ہوتا ہے. کس پر ہوا ہے، کس نے کیا ہے، یہ بتانا مقصود نہیں ہوتا، اس لیے وہاں پر مفعول کو حذف کر دیتے ہیں. جیسے قرآن میں ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وہ لوگ جو جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں، تو یعلمون کا مفعول آگے نہیں ہے، لا یعلمون کیا نہیں جانتے آگے مفعول نہیں ہے. تو کیونکہ مفعول کو ذکر کرنا یہاں مقصود ہی نہیں ہے کیا جانتے ہیں کیا نہیں جانتے، بلکہ اصل مقصود یہی ہے کہ جو جاننے والے ہیں یا نہ جاننے والے ہیں، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں، مطلب وہ برابر نہیں ہو سکتے. جاننے والے نہ جاننے والے یہ بتانا مقصود ہے، عالم اور جاہل یہ بتانا مقصود ہے. کیا چیز جاننے والے ہیں، کیا چیز نہیں جاننے والے، اس کے یہاں پر تذکرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اس لیے یعلمون اور لا یعلمون کا مفعول حذف کر دیا گیا ہے، فعل اس طرف ذکر کرنا مقصود ہے. اسی طرح جیسے کہا جاتا ہے فلان یعطی و یمنع، فلان جو ہے نا وہ دیتا بھی ہے کبھی منع بھی کرتا ہے. تو کیا دیتا ہے، کس چیز سے منع کرتا ہے، وہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اصل مقصود یہ بتانا ہے کہ وہ دینے والا ہے، منع کرنے والا ہے. یا یأکل و یشرب، پیتا بھی ہے وہ کھاتا بھی ہے. کیا کھاتا پیتا ہے، مفعول کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کے کھانے پینے کا تذکرہ کرنا مقصود ہے. سب سے مقصود ذکر الحدث، اس فعل کے واقع ہونے کا ذکر کرنا مقصود ہے، وہ اعطاء اور منع ہے یا اکل اور شرب ہے. اسی طرح قرآن میں ہے انہ ہوا اضحک و ابکا انہ ہوا اماتا و احیا، اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہنساتی بھی ہے اور رلاتی بھی ہے اور موت بھی دیتی ہے، زندگی بھی دیتی ہے. تو آگے اب کا کے بعد جو ہے نا وہ کس کو رلاتی ہے یا اماتا کس کو موت دیتی ہے، احیا کس کو زندگی دیتی ہے، مفعول کی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مقصود صرف یہ افعال بیان کرنا ہے کہ یہ افعال اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، یہ اللہ کی قدرت میں اختیار میں ہیں، موت دینا، زندگی دینا، ساننا رلانا وغیرہ. تو يقول البلاغیون عن هذا، اس بارے میں یہ بلاغت والے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جعل الفعل المتعدی کاللازم، یہ جو افعال ہیں اصل تو افعال متعدی ہیں، کسی مفعول پر وہ واقع ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو فعل لازم بنا دیا جاتا ہے، مفعول کو وہاں پر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اصل کام کا ہونا ہی صرف بتانا مقصود ہوتا ہے، تو اس کو فعل لازم کی طرح ذکر کیا جاتا ہے. جیسے الذین یعلمون، وہ جانتے ہیں، الذین لا یعلمون وہ نہیں جانتے. یہاں پر اصل تو یہ ہے کہ یعلمون فعل لازم متعدی ہے کہ اس کا مفعول ہونا چاہیے، کیا جانتے ہیں کیا نہیں جانتے، لیکن اس کو لازم بنا دیا جاتا ہے کہ جاننا نہ جاننا صرف یہ بتانا مقصود ہے. والاصل فی المفعول، اور پھر اس کے بعد تقدیم اور تاخیر سے متعلق ان کی تفصیل بیان کر رہے ہیں. مفعول کے اندر اصل تو یہی ہے کہ وہ فعل سے مؤخر ہونا چاہیے، بعد میں ہونا چاہیے. وقت یقدم، لیکن کبھی کبھی مفعول کو مقدم بھی کر دیا جاتا ہے، اس کے بھی مختلف مقاصد ہوتے ہیں، مختلف اغراض. یہ تخصیصی، بعض اوقات تخصیص پیدا کرنے کے لیے کہ صرف اسی کے اوپر ہی کام واقع ہوا ہے. او لرد الخطأ فی التعیین، یا تعیین کے اندر غلطی کا احتمال ہوتا ہے تو غلطی سے بچانے کے لیے اس کو مقدم کیا جاتا ہے. وقد یقدم علی الفاعل، اور ویسے مفعول فاعل سے مؤخر ہوتا ہے لیکن اس کو کبھی فاعل پر مقدم کر دیا جاتا ہے، لأنہ اہم ہو، یہ بتانے کے لیے کہ یہ زیادہ اہم ہے. الايضاح، اس کی وضاحت کریں. الاصل فی المفعول ان یتأخر عن الفعل، مفعول کے اندر اصل یہی ہے کہ وہ فعل کے مؤخر ہونا چاہیے، اس کے بعد ہونا چاہیے، لیکن بعض اوقات وہ اس کو مقدم کر دیا جاتا ہے لدواع، اس کا کوئی داعیہ ہوتا ہے، کسی چیز کا تقاضا ہوتا ہے، کوئی غرض ہوتی ہے. ان میں ایک یہ ہے کہ تخصیص پیدا کرنے کے لیے مفعول کو فعل سے پہلے لایا جا رہا ہے، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہ اصل کیا نعبد کا، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو اگر بعد میں لے کر آئیں گے تو پھر تخصیص نہیں ہوگی،
کہ ہم عبادت کرتے ہیں آپ کی، تو اس میں احتمال ہے کہ شاید کسی اور کی بھی کرتے ہوں، تو کاف کو ہم مفعول کو مقدم لے آئے ہیں، ایاک اس کا مطلب ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مطلب یہ کہ تخصیص ہے کہ عبادت آپ کے ساتھ خاص ہے، آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتی، وہ ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو یہ مدد طلب کرنے کو بھی مفعول کے ساتھ خاص کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح دوسری آیت کی مثال دی ہے الیہ ادعو، اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، بلاتا ہوں، مطلب ادعو الیہ اگر بولیں گے تو اس میں تخصیص نہیں ہوتی، الیہ کو مقدم لے کر آ گیا تو صرف اسی ہی کی طرف۔ اور دوسری غرض ہے رد الخطأ فی التعیین، کہ اس چیز کی تعیین کے اندر جو نا وہ غلطی کا احتمال ہوتا ہے تو اس کو رد کرنا مقصود ہوتا ہے، جیسے محمد رأیتو، کہ اگر کسی بندے کے سامنے آپ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کو دیکھا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے محمد کے علاوہ کسی اور کو دیکھا ہے، لیکن آپ جو ہے نا وہ کہتے ہیں محمد رأیتو، محمد ہی کو میں نے دیکھا ہے، کسی اور کو نہیں دیکھا، اس کی تعیین کرنے کے لیے، تعیین میں جو سامنے والا غلطی کر رہا ہے اس غلطی کو دور کرنے کے لیے آپ محمد کو پہلے لے کر آ رہے ہیں، حالانکہ یہ مفعول ہے، بعد میں ہونا چاہیے۔ تو اس صورت میں اس جملے کے اندر دو باتیں ہوتی ہیں، الاثبات والنفی فی وقت واحد، ایک ہی وقت میں ایک چیز کو ثابت کیا جا رہا ہوتا ہے، دوسری چیز کی نفی کی جا رہی ہوتی ہے، جیسے محمد رأیت، مطلب کیا ہے، اثبات رؤیت محمد و نفی رؤیت من عداہ، کہ محمد ہی کو میں نے دیکھا ہے، مطلب یہ کہ محمد کو میں نے دیکھا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھا، کسی اور کی اس کے علاوہ کی نفی بھی کی جا رہی ہے۔ اس کے اندر سامنے والا جو غلطی کر رہا ہے کہ شاید آپ نے کسی اور کو دیکھا ہے، تو اس کی غلطی کو رد کرنا کہ نہیں کسی اور کو نہیں، میں نے محمد ہی کو دیکھا ہے، یہ مقصود ہوتا ہے، تو اس کو مفعول کو فعل سے مقدم لایا جاتا ہے۔ اور اگر اس طرح کہیں کہ رأیت محمد، مفعول کو بعد میں لے کر آئیں، میں نے محمد کو دیکھا ہے، اس میں صرف یہ بتانا ہوتا ہے کہ محمد کو دیکھنا ثابت ہے، لیکن اس کے علاوہ کی نفی نہیں ہوتی کہ اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھا، ہوتا بھی ہو سکتی ہے جب محمد رأیت بولیں گے مفعول کو مقدم کریں گے۔ قد يقدم المفعول على الفاعل، اور ویسے مفعول فاعل سے مؤخر ہوتا ہے، بعد میں ہوتا ہے، لیکن کبھی مفعول کو فاعل سے پہلے لایا جاتا ہے، لأنه اہم، کیونکہ وہ زیادہ اہم ہوتا ہے اور وہاں جملے میں اس کو بتانا زیادہ مقصود ہوتا ہے، جیسے ورث المال زید، مال کا زید وارث بن گیا ہے، یہاں پر اصل مقصود یہ بتانا نہیں ہے کہ زید وارث بنے ہیں، وہ تو سب کو پتہ ہے، اصل مقصود مال ہے، اس مال کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ مال جس کی بات ہو رہی ہے اس مال کا تو زید وارث بن گیا ہے، تو یہ مال زیادہ اہم تھا اس جملے کے اندر، اس کو فاعل سے مقدم کر دیا ہے۔